بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے سوشل میڈیا پر بعض فضول قسم کے اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے والے لوگ جو ہیں وہ عجیب عجیب کلپ بنا کر پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر یہودیوں کا سرخ رنگ کی جو گائے ہے اس کو ذبح کرنا اور اس کو جلانا اور اس سے جو ہے وہ اپنی تطہیر کرنا، ایک یہ مسئلہ، اور اس کو دجال سے ربط دیا جا رہا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب غیر مستند باتیں ہیں۔ اس طرح ہمارے ہاں بعض خرافاتی ٹائپ لوگ ہیں، اسی طرح یہودیوں کے اندر بھی اس طرح کے لوگ ہیں، ورنہ سرخ رنگ کی گائے کا دجال سے یا آخر الزماں سے یا قیامت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح کی کوئی بات ہماری احادیث میں جو ہے وہ ذکر نہیں ہوئی۔ وہاں ایک گروہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سرخ رنگ کی جو گائیں ہیں ان کو اگر ماریں گے اور ان کو جلائیں گے تو اس سے جو ہے وہ ہماری تطہیر ہوگی، ہم پاک ہو جائیں گے اور ہم مسجد الاقصیٰ میں جو ہے وہ وارد ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ مسجد الاقصیٰ کو تخریب کریں گے مثلاً، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے ایک ہیکل سلیمانی جو ہے وہ اتارے گا، وہی جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، ہیکل سلیمان، جو ان کی سب سے بڑی عبادت گاہ تھی۔ تو اس طرح کے افسانے اور تصورات کی وجہ سے کچھ لوگ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ سارے یہودیوں کا عقیدہ نہیں ہے، ان کے اندر ایک خرافاتی گروہ ہے، اور اس کا کسی صورت میں دجال سے، امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف یا آخر الزماں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو لوگ بھی یہ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں، اور توبہ کریں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ابھی جو آخری ایام ہیں، بعض جگہ پر جو ہے وہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ سورج گرہن جو ابھی لگا ہے اس کو امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف سے اور ان کے ظہور سے ربط دے رہے ہیں۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ غیر مستند ہے۔ امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کے حوالے سے جو علامات ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ کچھ علامات حتمی ہیں جو ہر صورت میں ظاہر ہوں گی، ان میں سفیانی کا نکلنا، یمنی کا قیام، آسمان سے آواز، خسف بیدا ایک لشکر کا سرزمین بیدا پر دھنسنا، اور نفس زکیہ کی شہادت ہے، اور ان میں سے کوئی علامت ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کچھ علامتیں غیر حتمی ہیں، اس کے اندر جو غیر حتمی علامتیں ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث جو ہے بیان کرتا ہوں، کتاب شریف الغیبۃ نعمانی، کہ راوی نے یہ کہا کہ میں امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا، تو وہاں امام قائم کے قیام سے پہلے علامات کی گفتگو شروع ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ ایک علامت ایسی بھی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے لے کر اب تک ظاہر نہیں ہوئی، اور وہ علامت کیا ہے جو اس زمانے میں ظاہر ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ وسط ماہ رمضان میں سورج گرہن لگے گا، اور آخر ماہ رمضان میں جو ہے وہ چاند گرہن لگے گا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو آج تک نہیں ہوئی۔ ہمیشہ برعکس ہوتا ہے، چاند گرہن پہلے لگتا ہے مثلا وسط میں یا اول ماہ، اور آخر میں جو ہے وہ سورج گرہن لگتا ہے، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک ایسی چیز ظاہر ہوگی کہ جو ہمارے ستارہ شناس لوگوں کو حیران کر دے گی، اور یہ معجزہ ہوگا کہ ماہ رمضان کے درمیان میں سورج گرہن لگے گا، اور آخر میں جو ہے جب ختم ہو رہا ہوگا ماہ رمضان تو چاند گرہن لگے گا۔ اگر اس طرح ہو تو انسان یہ سوچتا ہے کہ مولا کے ظہور کا وقت ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، چاند گرہن نہیں لگا۔ ابھی جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ ماہ رمضان کے آخر میں ایک سورج گرہن ہے، اور یہ ایک روٹین کی بات ہے۔ اس طرح کے سورج گرہن پتہ نہیں ہزاروں دفعہ جو ہے وہ پیش آئے، اس کا امام زمان کے ظہور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی جہالت سے یا حماقت سے فائدہ اٹھا کر خام خواہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں، صرف اس لیے کہ سوشل میڈیا پر ان کے جو ہے وہ لائک کرنے والے بڑھے ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب غیر مستند ہیں۔ مولا کے ظہور کی علامات جو ہیں وہ معین ہیں، ان میں سے کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی،
اور یہ علامتیں اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گی جب تک ہم سچے دل سے اپنے امام کے ظہور کی تیاری نہیں کریں گے اور مولا کے سچے منتظر نہیں بنیں گے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے وظائف پہ انہوں نے منتظر ادا کریں اور مولا کے ظہور کی اپنی عملی زندگی میں تیاری بھی کریں، تو انشاءاللہ یہ علامات بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔